السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شاہد رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالات کے جوابات دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولا، بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام لوٹ آیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو صرف ایک مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ٹھہروں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چلنے لگا۔ شہر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی کو فضا میں بلند کیا۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ ایک دم سے کہنے لگی، شاباش اے نوجوان، شاباش، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی، اور پھر آ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کی، شاباش اے نوجوان، شاباش، ہم خوش ہوئے۔ یہ جواب بھی درست نکلا۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری اور اس کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ وہ سوالات کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کہا، تیسرا سوال پوچھ بیٹھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اٹھی اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی، اور پھر دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ کر اپنی نشست پر آ بیٹھی۔ اب یہ سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا اے نوجوان، مرحبا، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ
کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے اس کے کیا جوابات دیے۔ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے اعظم سے پوچھا۔ تو اعظم بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، وہ چیز دل ہے، کیونکہ دل ایک واحد چیز ہے جو پیدائش سے مرنے تک دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، لوگو گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ حضرات محترم، بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے، اور دل ایک ایسی چیز ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک دھڑکتا رہتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے یہ 3 چیزیں سیکھ لیں، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو دے۔ آمین ثم آمین۔